تو اس لیے ہمیں سوسائٹی کے مسائل کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ایک تو یہ کہ سوسائٹی میں نکلنا پڑے گا، انٹریکشن کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اپنے لوگوں کو سنا لینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، صحیح بات ہے، مارکا نہیں ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو سنیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ دوسرا طبقہ آپ کو سنیں، دوسرا طبقہ، یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو اہل حدیث سنتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہو، وہ کم از کم اتنا تو آپ اٹھ جائیں نا کہ آپ کو دیوبندی بریلوی سننا شروع کر دیں، چلو یہودی عیسائی نہ صحیح، ایتھیس نہ صحیح، کم از کم اتنا تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں دوسرے فرقے کا ہی سننا شروع کر دیں، اتنا تو ہو نا۔ اب یہ بھی نہیں، مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کو میں اتنا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کو اہل حدیث سنتا ہے، دیوبندی ہے نا لیکن اہل حدیث ان کو سنتا ہے، یہ ان کا کریڈٹ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے فرقے سے باہر انہوں نے آڈینس پیدا کر لی، اپنے فرقے میں وہی لوگ ہیں، پھر ٹھیک ہے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا ہے، اپنی آڈینس جو ہے وہ بڑھانی ہے، باہر بھی اپنی آڈینس پیدا کرنی ہے، باہر بھی اپنی اور یہ کیسے پیدا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا مطالعہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کے بارے میں سنی سنائی باتوں کا اعتماد کرنا ہے، نہیں، یہاں پہ بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ ان کا موقف آپ نے پھرولنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور دوسری اگر ان میں کوئی خیر کی بات نظر آتی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کریں، اور جو بات آپ کو نظر آتی ہے شر کی اس کو کرٹیسائز کریں، آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے قریب ہوں گے، لوگ آپ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، لوگ آپ کی بات کو پبلش کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب مجھے نہیں یاد کہ کوئی فرقہ، کوئی سیکٹ جس کے اوپر میں نے تنقید کی ہو اور اس فرقے کے کچھ لوگوں نے آ کے اپریشیٹ نہ کیا، ایسا نہیں لگا۔ مطلب غامدی صاحب پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہم نے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ سیخ پا بھی ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ خود مجھے ایک دفعہ میرا اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، اب پچھلے دنوں کی بات ہے، کہتا ہے وہ آپ کی کتاب چاہیے فکر غامدی۔ میں نے کہا خیریت ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، مجھے لگا اس کو کیا سمجھ میں آئے گی، صحیح بات ہے، وہ ذرا فکری کتاب تھی تو مجھے لگا کہ کیا سمجھ میں آئے گی۔ میں کہنے لگا نہیں، میں اصل میں نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا غامدی صاحب کی، تو غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بہت اچھی تنقید کی حافظ زبیر نے، اس کی کتاب پڑھی، تو بس مجھے اس سے شوق لگ گیا، خیر بات ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس پہ آپ تنقید کریں وہ آپ کی تنقید کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ آپ نے سیکھنا ہے، یہ آپ نے سیکھنا ہے، مطلب اس سٹائل سے آپ نے نکلنا ہے۔ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح، ٹھیک ہے، لوگوں کی اصلاح، اور یہ اسی وقت ہو پاتی ہے کہ جب آپ ان کے اندر جو خیر ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کیا کیا، یہودیوں میں کوئی خیر تھا نا تو قرآن نے کہا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کچھ تو ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی دو تو واپس نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ڈھیروں سونے چاندی کے اوپر، کنتار کے اوپر بھی اس کو امین بنا دو تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ واپس کرے گا۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، یہ بھی قرآن کی آیات ہیں۔ تو اہل کتاب میں بھی اگر، تو یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ بہت فرق ڈالتی ہے، بہت فرق ڈالتی ہے۔ ایک تو مطالعہ، یعنی دو آج جو چیزیں ہیں نا ہم نے اس کو ہے، مطلب ایک کا تعلق جو ہے وہ مطالعے سے، مطالعہ اپنا بڑھائیں، پرائمری سورسز کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اور خود کا مطالعہ کریں، درمیان میں میڈیم سے نکل جائیں۔ مجھے اگر شیعیت کو سمجھنا ہے تو مولانا احسان علی ظہیر صاحب علامہ، بہت اچھی کتابیں ان کی ہوں گی، لیکن میں نے ان کی کتابوں سے نہیں سمجھنا، مجھے ڈائریکٹ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کا اتنا اثر ہوگا، اب یقین مانیں کسی چیز کا اتنا اثر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ہو جائے۔ آپ کے بڑے سے بڑے عالم نے بھی تنقید لکھ رکھی ہو نا، اس کو سائٹ پہ کریں، ڈائریکٹ ان کے سورسز کو پڑھیں جن کے اوپر آپ نقد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نتائج نکالیں گے وہ مختلف ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں، میڈیم درمیان میں سے نکال دیں، ڈائریکٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے کرنا ہے، کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے ڈائریکٹ پڑھ کے اپنی رائے اوپینین بنانی ہے، پھر اس کو کرٹیسائز کرنا ہے۔ درمیان میں کسی کی رائے کی وجہ سے میں نے رائے نہیں بنانی کسی کے بارے میں، اس سے نکلنا، وہ بندہ بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ 2 دن پہلے ایک وہ بریلوی جو ہے نا، وہ نعت خواں ہیں، فصیح الدین سہروردی صاحب، کافی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے ایسی فیس بک پہ لکھ دیا، کافی اچھی نعت پڑھتے ہیں، کبھی اہل حدیثوں کے لیے بھی نعت پڑھ دیں، ٹھیک ہے، مطلب ایسے الفاظ جن میں وہ شرک وغیرہ نہ ہو۔
ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگوں میں بھی یہ طرح شوق ذوق تو ہے ہمارا بھی، تو نبی کے ساتھ تعلق ہے نا. تو اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی آواز دی ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی نعت پڑھ دیا کریں. بریلویوں کے لیے تو آپ نے بہت ساری پڑھی ہیں، دیا تھا کہ ان الفاظ والی جو ہمارے نزدیک شعر کے ظاہری بات ہے ہمارے لیے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. تو وہ پھر ان کا ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ مجھے رابطہ کیا، انہوں نے کہتے ہیں آپ کی تحریر مجھ تک پہنچی ہے تو میں نے مطلب ایسا کلام پڑھا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہر بندے کے اندر جو ہے وہ خیر کا پہلو ہے، خیر کا پہلو ہے. آپ اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، اس کو نمایاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں. باقی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب یہ تقسیم نہ کریں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی. لیکن لوگ مطلب کس طرح سے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھے سے آپ جو ہے وہ اگلے کو متوجہ کریں، ٹھیک ہے، تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں، آپ کو بھی کسی اچھے اور خیر کے کام کی طرف متوجہ کر دیں. تو 2 کام ہم نے کرنا ہے. ایک تو اپنا مطالعہ بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز میں مطالعہ بڑھانا، رج کے مطالعہ کریں، رج کے مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، اب آپ عالم ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے استاد جی یہ پڑھ لوں، استاد جی یہ نہ پڑھوں. یہ عام طالب علموں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آپ اب ماشاءاللہ سے تخصص کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پڑھ لیں ہم وہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ڈرتے اور جھجکتے رہے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ جب بھی پڑھیں تو 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ایک کسی کو اپریشیٹ کرنے کی اور ایک کسی کو تنقید کی نگاہ. مطلب ایک سے آپ نے اس کو تحسین کی نظر سے دیکھنا ہے اور ایک سے آپ نے اس کو تنقید کی نگاہ سے. تو جب یہ دونوں آنکھیں کھلی رہیں گی نا تو کوئی آپ کو دنیا کی چیز گمراہ نہیں کر سکتی، جبکہ آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم بھی ہے لیکن آپ کا ذہن وسوع ہوگا. علم غلم پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لٹریچر پڑھیں یا ادب پڑھیں، ٹھیک ہے، فلاسفی پڑھیں، سائیکالوجی پڑھیں، اکنامکس پڑھیں، سب کچھ پڑھیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کتنا جو ہے نا وہ مطالعہ جب آپ کا وسیع ہوگا تو آپ کا ذہن بھی بہت کھلے گا. اور جب ذہن کھلے گا نا تو اس کھلے ذہن کو آپ دین کے لیے کیسے استعمال کریں گے آپ کو خود سے اندازہ نہیں ہوگا کہ یار یہ کہاں سے نقطے آ جاتے ہیں. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.